عزم کا، جس استقلال کا مظاہرہ کیا، یہ مکمل ابواب مورخین مفسرین نے الگ الگ باندھے ہیں۔ ضمنی طور پر چند ایک کا ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت ام عمارہ اسی غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر ان کو 13 زخم لگے۔ اس سے یہ ثابت بھی ہوا کہ عورت بھی جہاد کے میدان میں حصہ لے سکتی ہے، اور جب وہ دیکھے کہ مسلمانوں کے اوپر غلبہ ہو رہا ہے تو وہ خود بھی بے نیام تلوار کو کر کے مسلمانوں کی مدد کر سکتی ہے۔ دیگر امہات المومنین حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اور دیگر جو صحابیات ہیں، انہوں نے جنگ نہیں کی۔ ام عمارہ کی وجہ سے اسلام میں جنگ کا بھی جواز موجود ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ نرسنگ کی ہے۔ انہوں نے زخمیوں کو پانی پلایا ہے، انہوں نے مرہموں کو رکھا ہے، زخمیوں کی مرہم پٹی کی ہے۔ گویا اسلام کے اندر نرسنگ کا تصور بھی حالت جنگ کے اندر موجود ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جب انسان کی جان بچانے کی باری آ جاتی ہے نا، تو اسلام کے باقی جو عمومی حکم ہوتے ہیں نا، اس وقت معطل ہو جاتے ہیں۔ یہ کلیہ اور فقہی قاعدہ بھی ہے۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اسلام کا حکم یہ ساقط ہو رہا ہے اور آپ جان بچانے میں لگے۔ ہاں، جان بچائی جائے گی۔ آپ کے سامنے خدا نہ خواستہ ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس میں غیر محرم عورت شدید زخمی ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے میں غیر محرم کو اٹھاؤں کیسے، میں اس کو ہسپتال پہنچاؤں کیسے، اس کو تو چھونا حرام ہے۔ اب بھائی اس کی زندگی بچانا فرض ہے۔ وہ جو احکامات ہیں اس وقت ساقط ہیں، اس کو اٹھا اپنی گاڑی میں ڈال، جس طرح بھی آپ ہسپتال پہنچا۔ یہ اسلام کا، شریعت کا مزاج بنیادی طور پہ۔ جب اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کے ذہن میں وہ سارے کے سارے اشکالات، ابہامات کلیئر ہو جائیں گے جو آپ کے سامنے بعض فتنہ بعض پھیلاتے ہیں۔ جی اسلام میں پردہ نہیں، کس نے کہا پردہ نہیں؟ وہ جی نرسنگ ہوئی تھی، جی زخمیوں کی مرہم پٹی ہوئی تھی۔ بھائی جب جان بچانے کی باری آتی ہے اس وقت اسلامی احکامات ساقط ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس استطاعت ہی نہیں کہ مرد نرسنگ کر سکیں، اگر مرد نرسنگ کر سکیں پھر عورتوں نے نہیں کرنی؟ ہاں نہیں ہے، پھر عورتیں کر سکتی ہیں، شرعی حدود و قیود کے اندر کریں گی۔ اس میں بھی کسی قسم کی، ہاں جان بچانے کی باری، یہ جان کی بات ہے۔ اسی لیے مسلمان عورتوں کے لیے یہ بات فرض ہے کہ وہ بعض ایسی فیلڈز ہیں جن کی